بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نشاور کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفیض کر رہا ہے۔ یہ سعادتیں ایسی ہیں کہ مطلب رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے آپ کو لیلۃ القدر دی، اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، ہزاروں سالوں سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ جس میں دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندے، نیک بندے، اور رات کو قیام کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ان پہ نشاور ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم جو ہے وہ رمضان المبارک کے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کچھ اس طرح کی باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے متعلق 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ودیعت فرمائی گئی ہیں جو کہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی ہیں روزہ دار کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے، فرماتا ہے ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جانب آئیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ سخت شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے زمانے میں ان برائیوں سے تک نہیں پہنچتے جن برائیوں میں انسان غیر رمضان میں پہنچ جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بد دعا دی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ ساتھیوں دیکھ لو کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے جس میں ہم انتہائی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ پاؤں رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دوستو، رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک سے پورا مستفید ہونے کا ہمت دے، حوصلہ دے، اور ہم پہ اپنی رحمت نشاور کرے، رحمتیں برسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے، شیئر بھی کر دو۔